बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 3 हम डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप से पढ़ रहे हैं क्योंकि आज का सबक थोड़ा सा लंबा है, इसमें थोड़ा सा तमरीन तदरीब वगैरह भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सीख सकें, इसलिए हम डायरेक्ट अपनी डेस्कटॉप से आज के सबक का इब्तिदा कर रहे हैं। आज के सबक में शोहर और बीवी के दरमियान मुकालमा है। अज़्ज़ौज वज़्ज़ौजा, अरबी में शोहर को अज़्ज़ौज और बीवी को अज़्ज़ौजा बोला जाता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जो मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान जो बातचीत होती हैं, उन बातचीत को अरबी में कैसे किया जाता है। शोहर बोल रहा है, मैं बहुत भूखा हूँ। अना जौआनुन जिद्दन, बहुत भूखा हूँ। जौआनुन जिद्दन, जिद्दन बहुत, और जौआन भूखा। उसके जवाब में बीवी बोल रही है, दोपहर का खाना मेज़ पर लगा हुआ है। दोपहर का खाना अल-गदाउ अलल माइदती, खाना खाने वाले टेबल जो है उसको अल-माइदा बोला जाता है। शोहर, ये क्या है? मछली, गोश्त, चिकन, सलाद, चावल और फल, ये बहुत ज़्यादा है। अज़्ज़ौजु, मा हादा समकुन व लहमुन व दजाजुन व अरुज़ुन व सल्ततुन व फ़ाकिहतुन, हादा कसीरुन जिद्दन, ये बहुत ज़्यादा है। हादा कसीरुन जिद्दन। समकुन मछली, लहम गोश्त, दजाज चिकन, रुज़ चावल, सलता सलाद। उसके जवाब में बीवी बोलती है, मत खाओ मत खाओ, बैठ जाओ। अभी मत खाओ यानी बैठ जाओ। ला तअकुल, मत खाओ, ला तअकुल। इजलिस, बैठ जाओ। इजलिस, बैठ जाओ। उसके जवाब में शौहर बोलता है, क्यों? मैं भूखा हूँ, मुझे बैठने को क्यों बोल रहे हो? अज़्ज़ौजु, लिमाज़ा अना जौआनुन, लिमाज़ा, क्यों? बीवी बोलती है, फिर हमारे पास मेहमान हैं, हमारे पास मेहमान हैं, इसलिए आपको बैठने को बोल रही हूँ। अज़्ज़ौजा, लदैना दुयूफ, मेहमान दुयूफ, लदैना हमारे पास या हमारे यहाँ। शोहर पूछ रहे हैं, हमारे पास मेहमान हैं? अलामत इस्तिफ़हाम, हमारे पास मेहमान हैं, कौन? आखिर कौन आया हुआ है हमारे घर में? अज़्ज़ौजु, इसको हम अरबी में, इस जुमले को अरबी में बोलेंगे, लदैना दुयूफ मन। लदैना दुयूफ, क्या हमारे यहाँ मेहमान हैं? मन, कौन है? बीवी, मेरे अब्बू अम्मी और भाई। वालिदी व वालिदती व अखी। ओके, उसके जवाब में शौहर बोलता है, मेहमान कहाँ हैं? आईना दुयूफ, मेहमान कहाँ है? आईना अद्दुयूफ। बीवी, लाउंज में बैठा हुआ है। फ़ी गुरफ़तिल जुलूसी, फ़ी गुरफ़तिल जुलूसी। जी, अब आगे देखें, आज का जो मुफ़रदातुल मनहज था वो हम पढ़ेंगे। मेहमानों को दुयूफ, मेहमान जब एक से ज़्यादा हों तो दुयूफ, सिर्फ एक हों तो फिर हम उसको ज़ईफ़ बोलेंगे। जौआन, भूखा। माइदा, खाने का दस्तरखान या खाने का टेबल। सलाता, सलाद। यजलिसु, बैठ रहा है। ज़ौजा, बीवी। ज़ौज, शोहर। दजाज, चिकन। लहम, गोश्त। तदरीब, मश्क, मनिल जौआन, कौन भूखा है? तो हमने पिछले सबक में पढ़ा था, पिछले पेज में पढ़ा था कि शोहर यानी अज़्ज़ौज। अय्यु वजबतिन अलल माइदा, खाने के मेज़ पर कौन कौन से खाने रखे हुए थे? मछली था, सलाद था, चिकन रखा हुआ था, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे जिक्र करेंगे। मा तआमुल गदा, गदा में यानी दोपहर के खाने में कौन कौन सी चीज़ें हैं? मन दुयूफ, मेहमान कौन कौन थे? अईन हम, कहाँ बैठे हुए थे वो? अईन हादल हिवार, ये बातचीत कहाँ पर हुई? मादा तअकुलु फिल गदा, आप गदा में, दोपहर के खाने में क्या खाते हो? जवाबात भी यहाँ पर मज़कूर हैं। तो उसके बाद अगला जो सबक है इसमें आपने तदरीब है ये, सिल बैन अल कलिमतैन अल मुदाद्दतैन,
کلمتین المتعددتین، اپوزٹ جو کلمے ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے، عکس جس کا معنی ہے، یعنی نحیف کمزور ہے تو اس کا عکس ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ سمین موٹا ہے. تو قلیل کم، کثیر زیادہ. ینام سو رہا ہے، یستیقظ جاگ رہا ہے، نعم ہاں، لا نہیں. تو ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے. اس کے بعد تو یہ ایک سوال جواب کا سلسلہ ہے جس میں آپ نے اپنے دوست کے ساتھ سوال جواب کرنی ہے. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، جس طرح مثال میں دیا گیا ہے اسی طرح ان تمام چیزوں پہ آپ نے اس کو تطبیق کرنی ہے، پریکٹیکلی آپ نے بات چیت کرنا ہے. این الغداء، دوپہر کا کھانا کہاں ہے؟ الغداء علی المائدہ، دوپہر کا کھانا ٹیبل پر رکھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھنا ہے این الفطور، تو جواب میں الفطور علی المائدہ. این العشاء، العشاء علی المائدہ. ایک دوسرے سے اسی طرح پوچھنا ہے آپ نے. این السمک، مچھلی کہاں ہے؟ السمک علی المائدہ. این الدجاج، الدجاج علی المائدہ. این الماء، پانی کہاں ہے؟ الماء علی المائدہ. اور اسی طرح باقی بھی آپ نے اسی طرح ہی پوچھنا ہے. اس کے بعد یہاں پر بھی اسی طرح آپ نے جو ہے نا تطبیق کرنی ہے. ماذا تأکل فی الغداء، آپ دوپہر کے کھانے میں کیا لوگے، کیا کھائیں گے؟ آکل اللحم، میں گوشت کھاؤں گا، میں گوشت کھاؤں گا. تو اس کا جو ہے نا تطبیق آپ نے ان سب پہ کرنا ہے. مثال کے طور آپ کے دوست آپ سے پوچھیں گے ماذا تأکل فی الغداء، تو آپ نے بولنا ہے آکل السمک. ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل الدجاج، آکل السلطة، آکل الارز، آکل الخبز، آکل الفاکہة. اس کے بعد یہ بھی مثال آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یأکل الطعام، کھانا کھا رہا ہے. لا تأکل الطعام، کھانا مت کھاؤ. تو یہاں پر یغسل الملابس، تو آپ نے اس کو منع کرنا ہے، یعنی یہاں پہ یغسل الملابس کپڑے دھو رہا ہے تو آپ نے منع کرنا ہے لا تغسل الملابس، کپڑے مت دھو. تو سب کے شروع میں آپ نے مخاطب جب کریں گے تو یہ جو یا کے جگہ پر جو ہے نا تا آئے گا جب کسی کو مخاطب کریں گے. لا تطلب السمك، لا تشاهد التلفاز، لا تقرأ الصحيفة، لا تكنس الغرفة. تو جتنے بھی یا ہیں فعل مضارع ہے. یہ جب ہم گرامر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان قریب میں گرامر کا درس سبق اپلوڈ کرنے والا ہوں، آپ نے لازمی پڑھنا ہے. تو یکنسو یعنی فعل مضارع سے مطلب یہ ابھی حال میں ہو رہا ہے یا پھر ہونے والا ہے. یکنس الغرفۃ، کمرے کو صاف کر رہے ہیں، کمرے کو جھاڑو دے رہے ہیں. تو لا تکنس الغرفۃ، کمرے کو جھاڑو مت دے دو. یشرب الحلیب، دودھ پی رہا ہے. لا تشرب الحلیب، دودھ مت پیو. تو یہ جب آپ نے کسی کو کسی کام سے منع کرنا ہے تو پھر لا لگانا ہے، پھر اس فعل کے شروع میں کسی کو مخاطب کرنا ہے تو تا کا اضافہ کرنا ہے. لا تأکل الطعام. اس کے بعد یہ ایک اور پریکٹس ہے ماذا تطلب من الطعام، آپ کھانے میں کیا آرڈر کرو گے، آپ کھانے میں کیا آرڈر کریں گے. بعد السمک من فضلک، برائے مہربانی میرے لیے کچھ مچھلیاں لے کے آئیں. تو جب مرد سے مخاطب ہوں تو ماذا تطلبی، یہ بھی آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. جب عورت سے مخاطب ہونا تو ہم کہیں گے ماذا تطلبین من الطعام، کھانے میں آپ کیا لوگی. بعد السمک من فضلک. تو یہ سب جو ہے نا آپ نے اسی طرح ہی جواب دینا ہے. بعد السلطۃ من فضلک، بعد السلطۃ، یہاں پہ آپ نے جب یہ عورت ہے یہاں پہ عبایا پہنی ہوئی تو آپ نے جب اس سے پوچھنا ہے تو ماذا تطلبین من الطعام، تو وہ بولیں گی بعد السلطۃ من فضلک. جواب وہی ہوگا، جواب بالکل سیم وہی ہوگا، لیکن سوال میں آپ نے جب مرد سے سوال کرنا ہے تو یہ والا صیغہ استعمال کرنا ہے، عورت سے سوال کرنا ہے تو پوچھنا ہے تو یہ والا صیغہ استعمال کرنا ہے. یہاں پہ دیکھو مرد سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے ماذا تطلب من الطعام. یہاں پہ عورت سے پوچھا جا رہا ہے تو بولیں گے ماذا تطلبین من الطعام. تو اس فرق کو آپ نے ملحوظ نظر رکھنا ہے. اس کے بعد یہ اب جتنے بھی ہم نے اس سے یونٹ نمبر 5 میں پڑھا تھا
اس کا جو ہے نا خلاصہ یہاں پر ہے، تو یہ آپ کو پڑھتے ہی سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ آکل اللحم، گوشت کھا رہا ہوں، گوشت کھاؤں گا۔ آکل السمک، مچھلی کھاؤں گا یا کھا رہا ہوں۔ یأکل الطعام، کھانا کھا رہا ہے۔ یشرب الحلیب، دودھ پی رہا ہے۔ این الغداء، کہاں ہے دوپہر کا کھانا۔ این الفطور، این العشاء، این الفاکہۃ، این القہوۃ، کہاں ہے قہوہ۔ لا تأکل الطعام، کھانا مت کھاؤ۔ لا تشاہد التلفاز، ٹی وی مت دیکھو۔ الغداء علی المائدہ، القہوۃ علی المائدہ، یہ پڑھتے ہی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے سبق میں ان سب کو تفصیلاً پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح یہ تدریب بھی آپ پڑھیں۔ ماذا تأکل فی الفطور، ناشتے میں آپ کیا کھاتے ہو۔ ماذا تأکل فی الغداء، ماذا تأکل فی العشاء، ماذا تطلب من الطعام، ماذا تطلبین من الطعام، ماذا تطلب من الطعام، ماذا تطلبین من الشراب۔ تو جب مرد سے مخاطب ہوں گے تو ہم نے تطلب بولنا ہے، عورت سے مخاطب ہوں گے تو ہم نے تطلبین پڑھنا ہے۔ بعد السمک من فضلک، بعد القہوۃ من فضلک۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آج کے سبق کو آپ نے اچھی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل ہمارا یونٹ نمبر 5 کا آخری سبق ہوگا، اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ اس طرح سے ہم یونٹ نمبر 6 میں پھر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عربی سیکھنے کا جو شوق آپ کے دل میں ہے اس کو زندہ اور قائم رکھے، اور اس شوق کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو وقت دینے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔